اگلا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ مستشرقین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آفٹر دا ڈیتھ آف ہز فرسٹ وائف محمد میریڈ سم ڈزن وائفز سم آؤٹ آف لو سم آف آ ریزن آف اسٹیٹ. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہسٹری آف اسلامک پیپل کا جو مصنف ہے وہ بڑی زبان درازی کرتا ہے. نقل کفر نباشد یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد محبت اور ریاستی وجوہات کی بنا پر درجن بھر عورتوں سے شادیاں کی، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہوت پسند مرد تھے اور صرف عورتوں کی طرف رغبت کرتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے ایسی سوچ سے بھی. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا یہ مستشرقین لکھتے آئے ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ کبھی تو اس کو درگزر کرتے آئے ہیں، اور کوئی لوگ جو ایسے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور پاور دے اور حوصلہ دے اور ہمت دے، وہ ان کے جوابات تفصیلی جو ہے وہ لکھتے آئے ہیں. یہ جو ہسٹری آف اسلامک پیپل کا جو مصنف ہے اس نے اس طرح کے اعتراضات کیے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. یہ ولیم میور نے بھی آپ کے بارے میں اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں. تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دو جواب ہیں. ایک تو جواب یہ ہے کہ اس کا ایک الزامی جواب ہے، پھکی ہوگی، اور دوسرا جو جواب ہے وہ ہوگا ایک علماء کی طرف سے جو اس کا جواب دیا گیا ہے، جو واقعتاً حقیقتاً اس مسلمانوں کو جو تسلی بخش جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے جو میں جواب دینا چاہ رہا ہوں، علماء کا جواب تو میں بعد میں پیش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ باتیں کر رہے ہیں اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. یہ آپ وہی مستشرقین نہیں ہو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹی جس کے ساتھ مرضی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیا آپ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے؟ آپ کو اپنے گھر کی کوئی خیال نہیں ہے؟ اپنے گھر کی ذرا خبر لیں، اپنے گھر میں کیا کہہ رہے ہیں آپ. آپ وہی لوگ نہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کو جانور سے سیکھنا چاہیے، جانور جو ہے وہ اپنی ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ کیا آپ وہی لوگ نہیں ہیں؟ تو آپ باتیں کریں گے. اب آپ اپنا معاشرہ دیکھیں، آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ دیکھیں، کہاں ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب و ثقافت جو ہے وہ الحمدللہ ہم اپنی ماں کو ماں کا رتبہ دیتے ہیں، بہن کو بہن کا رتبہ دیتے ہیں، بیٹی کو بیٹی کا رتبہ دیتے ہیں. اور آپ جو ہے نہ آپ کو اپنی ماں کا پتہ ہے، نہ آپ بہن کا پتہ ہے، نہ بیٹی کا پتہ ہے. تو اب آپ باتیں کریں گے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ان یہ جو اعتراضات کیے ہیں یہ اعتراضات جو ہے نا یہ ویلڈ نہیں ہیں. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عورتوں سے شادی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر معاذ اللہ شہوت پسند مرد ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوانی میں زیادہ شادیاں کرتے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 سال کی عمر تک صرف ایک شادی کی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. پھر حضرت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر شہوت پسند مرد ہوتے بقول مستشرقین کے تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کنواری عورتوں سے زیادہ شادیاں کرتے. لیکن آپ دیکھ لیں پوری ہسٹری آپ دیکھ لیں، یہ مستشرقین خود دیکھ لیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک شادی کی ہے کنواری عورت سے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی جتنیاں بھی شادی کی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وجوہات یہ تھی کہ اسلام جو ہے وہ پھیلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر شہوت پسند مرد ہوتے وہ کنواری اور حسین ترین عورتوں سے شادیاں کرتے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنواری صرف ایک کنواری عورت سے شادی کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی جتنیاں بھی شادی کی ہیں یا تو وہ بیوہ تھی یا پھر وہ مطلقہ تھیں، اور کہیں کے جو ہے نا وہ بال بچے بھی تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حسن سلوک کیا ان کے ساتھ، اور آپ نے یہ لوگوں کو بتایا کہ جو بیوہ ہوتی ہیں یا مطلقہ ہوتی ہیں وہ بھی معاشرے کا ایک اہم فرد ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جانا چاہیے، ان کے بچوں کو ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پرورش کی، ان کے بچوں کی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا، جس کی وجہ سے لوگوں میں جو یہ کنسپٹ پایا جاتا تھا مطلقہ عورت کو وہ ناپسند کرتے تھے، بیوہ عورت کو وہ ناپسند کرتے تھے، یہ جو کنسپٹ ہے یہ تو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کیا ہے.
تو مستشرقین اے جو غیر مسلم لوگوں، آپ نے اس میں کیا کیا ہے؟ آپ تو بدلے میں اس کو اور ایک ناپسندیدہ عمل سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس کو ایک اچھا عمل دے کر گئے مسلمانوں کو کہ یہ جو لوگ ہیں متعلقہ یا پھر جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی سلوک کیا جانا چاہیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شادیاں کی ہیں، اگر یہ شہوت پسند آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے معاذ اللہ، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ حسین و ترین جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ شادیاں کرتے، جو کنواری عورتیں ان کے ساتھ شادیاں کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام تھے وہ تو آپ پر مر مٹنے کو تیار تھے، تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کوئی حکم دیتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کون کون سی لڑکیاں دستیاب نہ ہوتی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو پھیلانا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی بات نہیں تھی جو مستشرقین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو اب 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں بیع کے وقت۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ اے مسلمانوں اگر تمہیں کچھ عورتیں پسند آ جائیں تو تم بیع کے وقت 1 کر سکتے ہو، 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، 4 تک اجازت ہے، اور اگر تم اس میں عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پھر 1 ہی کافی ہے۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے 9 شادیاں کی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کر دکھایا ہے اور کبھی کسی کا کوئی گھلا نہیں رہنے دیا۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تھیں وہ مختلف قبائل میں کی تھیں، وہ اس لیے کی تھی تاکہ اسلام کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے اور مضبوط ہو، لوگوں کے ساتھ رشتہ مساہر جو ہے وہ ہو جائے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو، اور یہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ اسلام پھیلے۔ لیکن یہ جو مستشرقین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سوچ کو غرق کرے، انہوں نے جو ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم پر اعتراضات کیے ہیں۔ بہرحال اس میں چونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مولانا علامہ غلام رسول سعیدی اہل سنت اسکول آف تھاٹس کے ایک بڑے جید عالم دین ہوئے ہیں، آپ ان کی کتب کا مطالعہ کریں، اور یہ جو اعتراضات ہیں ان کے اعتراضات کا انہوں نے تسلی بخش جواب دیا ہوا ہے۔ انہوں نے ہر ایک جو زوجہ سے شادی کی ہے اس کی توجیہ، اس کا لکھا ہوا ہے کہ کیوں وہاں شادی کی، کیا وجہ تھی کہ وہاں شادی کی ہے، اس میں بہت سی وجوہات ہیں۔ کہیں پر یہ تھا کہ ان کو اس جو پوری کی پوری قوم جو ہے جب وہ اس کے سلسلے کے ساتھ منسلک ہوئے، ان کی بیٹی، تو وہ پوری کی پوری قوم جو ہے اسلام کی طرف جھکاؤ ہو گیا ان کا، تو یہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے، اسلام کی تبلیغ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرنا چاہتے تھے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنواری عورتوں کے ساتھ یا پھر عورتوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رغبت ہوتی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوانی میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنواری عورتوں، حسین ترین عورتوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ ازدواجی منسلک کرتے، لیکن اس طرح کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف زندگی میں ایک بار کیا ہے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، لیکن وہ بھی 50 سال کی عمر کے بعد۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جتنی شادی کی ہیں یہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کی ہیں، نہ کہ شہوت کا غلبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔